تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آج بھی رخصتی کے لیے آئے ہو؟ وہ خوبصورت سی نظر آتی انتہائی ماڈرن سی لڑکی تھی جو شدید غصے میں اپنے سامنے کھڑے 27 سالہ نوجوان پہ بھڑک رہی تھی، جو اپنے حلیے اور شکل و صورت سے نہایت عام نظر آتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم ایک 12th فیل دیہاتی پینڈو آدمی ہو اور میں اپنی یونی کی ٹاپر، گولڈ میڈلسٹ، دی لائف میڈیسن کمپنی کی CEO کی سیکرٹری ہوں۔ میری 1 مہینے کی سیلری 1.5 لاکھ ہے، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہے جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری زندگی بھی تم کماؤ گے نا تو بھی تم میری صرف ایک جوتی کی قیمت نہیں چکا پاؤ گے۔ تو تم یہ بتاؤ کیا تم مجھے ڈیزرو کرتے ہو؟ اس نے سامنے والے کو بے شمار زہریلے تیروں سے لہو لہان کرنے کے بعد استہزائیہ انداز میں پوچھا تھا، جو اسے اپنی جلتی آنکھوں سے لب بھینچے دیکھے گیا۔ تو پھر آئندہ اس وقت آنا اس دروازے پہ جب اس قابل ہوگے، جو تم مرنے کے بعد بھی نہیں ہو پاؤ گے، اس لیے بہت جلد تمہارے پاس ڈیورس پیپرز پہنچ جائیں گے۔ بھلا اس رشتے کو کھینچ کے کیا فائدہ جس کا انجام ہی کچھ نہ ہو، ہے نا؟ اس نے کہنے کے بعد ایک آخری تلخ نگاہ اس پہ ڈال کے مڑ کے کھٹ کھٹ کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی نظریں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فیملی کی گئی گستاخیوں پہ معافی مانگتے، وہ انہیں روک گیا۔ ماموں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ شکستہ لہجے میں کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا تمہارے ماموں نے؟ وہ جیسے گیٹ کھولتا اندر داخل ہوا، آنگن میں کھٹیا بچھائے تایا ابا نے بے ساختہ پوچھا۔ اور کیا کہیں گے؟ آپ کو اس کی صورت دیکھ کے جان جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ کچن سے نکلتی تائی امی نے اس کا شکستہ وجود دیکھ کے تلخی سے کہا۔ اور وہی کیا، دنیا کے کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی ایسے ویلے نکمے کم عقل نکٹو نالائق کو نہیں دیں گے۔ منحوس نہیں تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گیا۔ ماں ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے اسے پڑھاتی رہی کہ کچھ بڑا کرے گا، مگر اسے لور لور گھومنے سے فرصت جو نہ تھی، اور اپنی ماں کو بھی ہارٹ اٹیک دے گیا۔ اللہ ایسی اولاد سے تمام والدین کو محفوظ رکھے۔ منحوسیت کا خطاب عموماً ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں کو ملتا ہے، مگر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو بھی پیدا ہی ہوا تھا اور منحوسیت کا خطاب لے گیا تھا، کیونکہ وہ جس وقت پیدا ہوا تھا اسی وقت اس کے والد کی وفات ایک ایکسیڈنٹ سے ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس پہ نحوست کا سخت کالا سایہ تھا، اس لیے اس سے کتراتے تھے۔ والدین اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتے تھے۔ رشتہ داروں نے اس کی وجہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اس سخت دھوپ میں صرف اس کی ماں تھی جو ابر رحمت کی طرح اس پہ سایہ فگن تھی، اسے ہر ممکن طور پہ لوگوں کی بے رحمی سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، بالکل اس مرغی کی طرح جو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے چیل سے بچاتی ہے۔ مگر اب اس کی زندگی میں اس کی ماں نہیں رہی تھی، اب کوئی ابر رحمت نہیں رہا تھا، ہر کسی نے اسے دھتکار دیا تھا، اور اب اسے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ وہ ایک انتہائی منحوس انسان تھا۔ چیئرمین احسان خان، اب آپ کس کو دی لائف میڈیسن کمپنی کے نئے CEO کے لیے چنیں گے؟ بے شمار چینلز کے کیمروں کی روشنی میں ڈوبے 55 سالہ احسان خان سے کسی اینکر نے پوچھا۔ جو اس کمپنی کے لائق ہوگا، کمپنی اور وقت اسے خود چن لے گا، نہایت نرم اور مسکراتے لہجے میں انہوں نے جواب دیا۔ سر، کمپنی کے لائق کون ہے؟ کیا آپ کا پوتا حدید خان؟ اب کی مرتبہ کسی دوسرے اینکر نے پوچھا۔ دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے لائق تو کوئی ایسا شخص ہوگا جو حساس ہو، درد مند دل رکھتا ہو، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہو۔ میڈیسن اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہی دی لائف میڈیسن کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے دکھ درد نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کون ہوگا۔ چیئرمین احسان خان نے جیسے مسکرا کے کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ نہایت ہی کمزور، کمظرف، ہمت اور حوصلے سے آری وہ جنوری کی اواخر کی وہ سیاہ سرد یخ ترین رات تھی، نہایت ہی سیاہ تاریک رات، بالکل اس کی قسمت کی طرح سیاہ۔
وہ ایک انتہائی ناکارہ، ناکامیاب، سیاہ بخت شخص تھا جس کے بخت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہاں البتہ منہ کے بل گرانے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، اپنے سیاہ تاریک بخت کے ساتھ چلتے چلتے وہ پور پور زخمی ہو چکا تھا۔ اب اس میں مزید چلنے کی اور گھسٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اب اپنے اس سیاہ بخت سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ شہر میں ڈیم کے کنارے کھڑا سوچ رہا تھا، اور اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بچی تھی۔ اس کی مہربان ماں جو کسی ڈھال کی مانند تھی اسے چھوڑ گئی تھی، اور دوسرے اس کی منکوہا، وہ اس جیسے ناکارہ نااہل سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب صرف یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ وہ بزدل بن کے پیدا ہوا، بزدل بن کے جیا، اور اب بزدل بن کے مرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل آگے کی جانب جھکتا اس نے خود کو ڈیم کی جانب پھینک دیا، مگر قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پانی اسے دھیرے دھیرے اپنے اندر لے رہا تھا تاکہ اس کی روح کو نکال کے اسے کنارے پہ چھوڑ جائے، مگر پانی یہ کر نہیں پایا، کیونکہ اس کی تقدیر سے جڑے کچھ لوگ وہاں تھے جنہیں قسمت نے اس کے لیے چنا تھا، جس نے موت کی وادی میں جاتے نہل خان کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ زندگی سے زیادہ آسان مرنا ہے۔ کنارے پہ کئی لمحے بے دم پڑے ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اس شخص پہ ہرایا تھا جس نے اسے بچانے کا گناہ کیا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور تم یوں فری میں اپنی زندگی گنوانے پہ تلے ہو۔ معاذ جو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا، بری طرح سے اسے دھکیلتا بپھر کے بولا تھا، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لاکھوں اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی لاکھوں کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گنوا دیا تو کیا ہوا؟ وہ دوبارہ زمین پہ گرتا اذیت اور خود ترسی سے بولا تھا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس زندگی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس پہ تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اس پہ صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ بے وقوف لڑکے، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس طرح بزدلوں کی طرح سے کیوں مر رہے ہو؟ بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کر کے مرو جس نے تمہیں مرنے پہ مجبور کیا ہے۔ مرنا ہی ہے نا تمہیں، تو پھر کوشش کرتے ہوئے مر جاؤ نا، موت بھی مل جائے گی اور افسوس بھی نہیں ہوگا۔ ماں زمین پہ گرے نہل کا کالر مٹھی میں دبوچے گراتے ہوئے بولا تھا، جس پہ نہل اپنے جلتے دل اور دماغ اور بھیگتی آنکھوں سے معاذ کو سنے جا رہا تھا۔ امی، یہ نہل ہے میرا دوست، گاؤں سے آیا ہے، کچھ دن یہیں رہے گا ہمارے ساتھ۔ بیلن ہاتھ میں تھامی سکینہ بیگم کو معاذ نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ کھڑے نہل کا تعارف کروایا۔ معاذ نہل کو بری طرح لفظوں سے رگیدتا اس کی عقل ٹھکانے لے ہی آیا تھا، جس پہ نہل کے دل سے فی الحال خودکشی کا خیال نکل گیا تھا۔ معاذ اسے پھر سے تنہا نہ چھوڑتے ہوئے خود کے ساتھ گھسیٹتا اپنے گھر لے آیا تھا، اور ابھی معاذ کے گھر کے تمام افراد کے سامنے کھڑا نہل بری طرح نروس تھا، جن کے یہاں یقیناً جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور معاذ کی امی یقیناً یہاں کی ہیڈ تھیں، جو بیلن کو کسی ہتھیار کی طرح تھامے نہل کو شدید ناگواری سے گھورے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے معاذ ہمارا گھر کوئی دارالامان ہے جہاں ہر دوسرے دن تم سڑک سے کسی لاوارث کو اٹھا کے لے آؤ گے؟ سکینہ بیگم کے قطعی ناگواری سے کہنے پہ نہل بری طرح شرمسار ہوا تھا۔ تائی جان، آپ جسے لاوارث کہہ رہی ہیں آپ جانتی نہیں ہیں کہ وہ کون ہے۔ تبھی بیچ میں ایک شرارتی سا لڑکا آیا، تبریز۔ وہ بیچ میں کودتا ہوا بولا، اب کون سی نئی کہانی بنانی ہے تبریز؟ یہ کہانی نہیں ہے یور آنر، یہ جو معصوم سا بچہ نظر آتا ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، آپ خود اس سے پوچھ سکتی ہیں۔ بچے آپ کا نام کیا ہے؟ تبریز کسی وکیل کی طرح کہتا اس کی جانب متوجہ ہوا جو سہما ہوا تھا، جس پہ نہل نے اسے دیکھا۔ ساتھ ہی گھر کے سارے افراد اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس پہ اس کی زبان سے بے ساختہ پھسلا، نہل خان، دیکھا آپ نے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے احسان خان، جو کہ دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے CEO ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں، دی نہل خان۔ تبریز نے بات ختم کر کے سب کی جانب دیکھا، جہاں سب حیرت سے نہل کو دیکھ رہے تھے،
اور خود نہل منہ کھولے معاذ کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں بکواس کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تائی اماں ہی تھیں جو تبریز کے جھانسے سے نکل کے غر رہی تھیں، ساتھ ہی اسے ایک زوردار بیلن بھی بازو پہ کھانا پڑا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا تائی امی، میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ تبریز رونی سی صورت بنائے اپنا بازو سہلاتے ہوئے جھلا کے بولا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ یہ احسان خان کا پوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے تائی اماں جو ناک بو چڑھائی ہوئی تھی، اپنی تیوری بدلتی آنکھوں میں رشک سمائے نہل کو دیکھے گئیں، جو اس افتاد پہ شدید حیران پریشان تھا۔ اور نہیں تو کیا، بلکہ کمپنی کا اگلا CEO بھی ہمارے نہل خان ہی ہوں گے۔ تبریز نے مزید تڑکا لگاتے ہوئے مشہور زمانہ پیش گوئی کی۔ یہ اتنی اچھی خبر اتنی دیر سے کیوں سنائی؟ چل ہٹ سامنے سے، کتنا پیارا بچہ ہے یہ، اور میں یوں ہی ناراض ہو رہی تھی۔ یہ سن کے سکینہ بیگم اگلے ہی پل نہل کے لیے موم کے ڈھیر کی طرح پگھل گئیں۔ راستے میں کھڑے تبریز کو سامنے سے ہٹاتی نہل کی جانب بڑھی۔ بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ اپنے عالی شان محل کو چھوڑ کے ہماری جھونپڑی جیسی کٹیا میں آنے کے لیے۔ سکینہ بیگم کے نہایت پیار سے کہنے پہ اس نے پریشانی سے معاذ کو دیکھا، جو مسکرا کے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے ریلیکس رہتا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ بیگم نے اسے گھر کا سب سے بہترین کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ وہاں موجود سارے افراد کے لیے وہ نہایت ہی اہم ہو گیا تھا، جو کل تک جانوروں تک کے لیے نہایت غیر اہم تھا۔ وہ جس کی زندگی میں ہر کسی نے اسے بس پیروں تلے روندا ہی تھا، اب جیسے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا تھا۔ میں کسی احسان خان کو نہیں جانتا۔ جب اس نے پریشانی سے اٹکتے ہوئے معاذ سے کہا، تبریز یوں ہی مذاق کیا کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، بلکہ اس کے مذاق کا لطف اٹھاؤ۔ امی اور یہ سارا گھر تمہاری جم کے مہمان نوازی کرنے والا ہے۔ معاذ ہنس کے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے کہتا ہوا بولا، مذاق؟ اس نے پریشانی سے دور جاتے معاذ کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان قریب یہ مذاق اس کی ساری زندگی پلٹنے والا تھا۔ قسمت ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ ایک بار پھر نئی چال چلنے والی تھی۔ نہل کو معاذ کے گھر ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مشکل اور دقت پیش نہیں آئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ پہلا گھر تھا جہاں نہل کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آ رہی تھی، کیونکہ معاذ کا گھرانہ اسے سر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے تھا، جس پہ اسے قطعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی نہایت ہی دل فریب خواب دیکھ رہا ہے۔ اس گھر کا نام تغلق ہاؤس تھا، جو کہ معاذ کے دادا کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ 5 مرلے کا تغلق ہاؤس، جس میں 5 بھائیوں کی فیملیز اوپر نیچے کر کے بستی تھیں۔ ان کے بچے اتنے سارے تھے کہ نہل کے سامنے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا فرد آ جاتا تھا جس سے وہ پہلی مرتبہ مل رہا ہوتا۔ ساتھ ہی تغلق ہاؤس میں اس نے طرح طرح قسم کے افراد کو دیکھا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں خوش تھا، کیونکہ وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے منحوس سمجھتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے سائے سے بھاگ جاتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس سے نفرت کرتا، بلکہ اس کے الٹ تغلق ہاؤس کے لوگ اس کے ساتھ نہایت ہی نرمی اور محبت سے پیش آتے، اور ان سب کی ہیڈ معاذ کی امی سکینہ بیگم جو سب سے بڑی تھی، وہ نہل کی عادت، فرما برداری اور نرم طبیعت دیکھ کے اس پہ قربان ہوئے جا رہی تھیں۔ معاذ ایک مشہور و معروف گیراج چلاتا تھا، جہاں کارز کا میک اوور کیا جاتا تھا، کارز کو ماڈیفائی کیا جاتا تھا۔ معاذ اگلے دن سے اسے بھی ساتھ لے گیا۔ ہیلو نہل! گیراج میں داخل ہوتے ہی وہ خوشگوار حیرت میں گھرا، کیونکہ وہاں عموماً سارے کام کرنے والے لڑکے اسے جانے پہچانے لگے، کیونکہ وہ سبھی لڑکے تغلق ہاؤس کے تھے۔ گیراج بہت بڑا خوبصورت تھا، نہل کو پسند آیا۔ بوائز، آج سے نہل بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرے گا۔ نہل کے ارد گرد جمع ہو کے نہل کو وش کرتے لڑکوں سے معاذ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کیا واقعی؟ لڑکوں نے سن کے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ مگر معاذ بھائی، مجھے کام نہیں آتا۔ معاذ کی بات سن کے نہل نے ایک نظر خوشی کا اظہار کرتے لڑکوں کو دیکھ کے پریشانی سے معاذ سے کہا، کوئی بات نہیں، تم سیکھ لو گے، ویسے تمہیں کچھ تو آتا ہوگا نا؟ معاذ نے مسکرا کے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے
کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ کوئی مجھے کام نہیں دیتا، اس ڈر سے کہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، نہل نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ نہل کی بات سن کے وہاں موجود سب کی مسکراہٹ سمٹی۔ آپ کو بھی رسک نہیں لینا چاہیے معاذ بھائی۔ نہل، کمال کی بات کرتے ہو تم بھی۔ انسان نفع نقصان کسی دوسرے کی قسمت کے سبب نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر انسان اپنا نفع اور نقصان اپنے اعمال کے سبب اٹھاتا ہے۔ تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھانی پڑے گی؟ نہل کی بات سن کے معاذ نے اسے بری طرح سے جھڑکا تھا۔ معاذ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے تم بہت جلد سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ عفان نے مسکرا کے کہتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ان سبھی کو دیکھا جو مسکرا کے نہ جانے اس کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہتے تھے یا یقین، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ نہل کی قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی پلان کیا ہوا تھا۔ نہل کی قسمت تو نہل سے کوئی اور ہی کام لینا چاہتی تھی۔ قسمت کبھی بھی ہماری محتاج نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اپنا محتاج کر جاتی ہے۔ دی لائف میڈیسن کمپنی کے 2nd فلور پہ صبح کے وقت شروعاتی کام کی کافی گہما گہمی تھی۔ وہیں ہیڈ آفس میں باس کی چیئر پہ بیٹھے احسان خان سے وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، سر، انٹرنیٹ پہ CEO کو لے کے مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک اپنی ویب سائٹ پہ کہہ دیا کہ نیا CEO حدید خان منتخب ہو چکے ہیں۔ یسیرا حیات ہاتھ میں پکڑے ٹیب پہ سکرول کرتی ہوئی پریشانی سے بڑے سے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے احسان خان سے کہہ رہی تھی۔ یسیرا حیات دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے چیئرمین احسان خان کی سیکرٹری تھی۔ میم، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تبھی باہر سے ایک امپلائی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود سیل فون یسیرا کی جانب بڑھایا۔ سیل فون پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جسے دیکھ کے یسیرا خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ مسئلہ ہے کیا؟ سر، کیا آپ کا حدید سر کو چھوڑ کے بھی کوئی دوسرا پوتا ہے؟ آنے والی امپلائی نے تجسس سے پوچھا، جس پہ یسیرا نے بھی چہرہ سیل فون سے اٹھا کے احسان خان کو دیکھا، جو اس سوال پہ حیران نظر آ رہے تھے۔ سیاہ مخملی چاند ستاروں سے جڑا آسمان نہایت ہی خوبصورت سما پیدا کر رہا تھا۔ تغلق ہاؤس کے وسیع لان کے ساتھ جڑے پلے گراؤنڈ میں اس وقت کافی ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ تغلق ہاؤس کے سارے لڑکے سیٹرڈے نائٹ ہونے کے سبب رت جگہ منانے کے موڈ میں تھے، جو ہر سیٹرڈے نائٹ کو منایا جاتا تھا۔ اس وقت تو وہ گروپ میں بنے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ گھر کے بقیہ افراد چیئر لگا کے بیٹھے ان کے گیم کو انجوائے کر رہے تھے اور ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ہانیہ، جو معاذ کی سب سے چھوٹی بہن تھی، اپنا سیل فون تھامے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، ساتھ میں کامنٹری بھی کر رہی تھی۔ ہانیہ جو یوٹیوب ولاگر تھی، اس کی سب سے بڑی ہابی یہی ہوتی تھی کہ اپنے گھر کے افراد کی غیر معمولی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، جس کی وجہ سے وہ ایک مشہور یوٹیوبر بن چکی تھی۔ ملین سے زیادہ اس کے فالوورز تھے، جس کے سبب وہ دوستوں میں اترانے سے ہرگز نہیں چوکتی تھی۔ گائز، اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ! تبھی وہاں تبریز بھاگتے ہوئے آیا، جو کچھ دیر پہلے اپنی کمپنی کا امپورٹنٹ کال اٹینڈ کرنے کی غرض سے کھیل چھوڑ کے سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ وہ سب گیم روکتے ہوئے تبریز کی جانب متوجہ ہوئے، جس کے چہرے پہ کافی سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ علی نے پوچھا۔ علی معاذ کے ابو ضیاء تغلق سے چھوٹے بھائی نیاز تغلق کا بیٹا تھا، جن کے کل 4 بچے تھے، 3 بیٹے علی، احمد اور ارباز، اور ایک بیٹی ادینہ۔ مذاق میں عبدالرزاق ہو گیا، تبریز نے اپنے مخصوص شرارتی لہجے میں کہنے کی کوشش کی، البتہ اس کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ سیدھے سیدھے بات کرو۔ معاذ کے ڈپٹنے پہ تبریز رونی شکل بناتا ہوا اپنا سیل فون ان سب کے سامنے کر گیا تھا، جہاں ایک ویڈیو یوٹیوب پہ چل رہی تھی، اور وہ ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ نہل کی اور تبریز کے مکالموں کی تھی، جس میں وہ نہ صرف یہ نیوز دے رہا تھا کہ نہل احسان خان کا پوتا ہے، بلکہ پیش گوئی بھی کر رہا تھا کہ دی لائف میڈیسن کا آنے والا CEO نہل خان ہی بنے گا۔ نہل کی شکل ویڈیو میں نظر آ رہی تھی اور تبریز کی پشت۔ ان سب نے حق دک ہو کے اس ویڈیو کو دیکھا، اور ساتھ ہی جب ان کی نظریں ویڈیو سے نیچے ویوز کی جگہ پہ گئیں تو وہاں ملین ویوز دیکھ کے ان کے ہوش اڑے تھے۔ یہ کس نے اپلوڈ کی ہے؟ سمیر نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ تبریز نے برا سا منہ بنائے گردن موڑ کے ہانیہ کو دیکھا، جو اپنے سیل فون میں گھسی نظر آ رہی تھی۔
خیر کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک مذاق تھا نا، ارباز نے جیسے دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر لوگوں نے اسے مذاق نہیں سمجھا۔ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ یہ فوٹیج نیوز پہ چلائی جا رہی ہے۔ ہماری کمپنی میں تو کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ نیوز کتنی سچ ہے۔ تبریز نے فوراً تسلی کا بیڑا غرق کیا۔ کیا ہوا بچوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ معاذ کے ابو ضیاء صاحب نے انہیں گیم روک کے پریشانی سے سرگوشی کرتے دیکھا تو پوچھا۔ جی تایا ابو سب ٹھیک ہے، وہ گیم نیوٹرل ہو گیا ہے، کل پھر سے کھیلیں گے۔ فیض نیاز تغلق سے چھوٹے بھائی کا بیٹا، اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، اب سونے چلتے ہیں۔ تایا ابو کے کہنے پہ سبھی بڑے اٹھ کے اندر جانے لگے۔ بڑی تائی امی سرکل کی شکل میں کرسیوں میں بیٹھی باتوں میں مصروف لڑکیوں کو ڈانٹ کے اٹھا رہی تھیں اور انہیں اپنے کمرے میں جانے کی تلقین کر رہی تھیں۔ لڑکیاں اتنی جلدی کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھیں، مگر تائی امی کے بیلن کا خوف انہیں کرسیوں سے اٹھا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب لڑکیوں کی طرح کانا پھوسی کیوں کر رہے ہیں؟ ہانیہ اپنے چینل کے لیے کسی نئے سنسنی خیز ویڈیو کی تلاش میں ان کے قریب جاتی تجسس سے پوچھ رہی تھی، جس پہ سبھی خاموش ہوتے ہوئے ہانیہ کو گھورنے لگے، کیونکہ اسی کے سبب نہل سے جڑا مذاق میڈیا میں وائرل ہوا تھا۔ آپ لوگوں کی شکل دیکھ کے تو لگتا ہے جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ ہانیہ ان سبھی کو اپنی جانب گھورتا دیکھ کے پریشان ہونے کے بجائے اور مزے سے بولی۔ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، بلکہ دال پوری تمہارے سبب کالی ہو گئی ہے چڑیلن، تبریز نے چڑ کے کہا۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا سڑے ہوئے اسٹرابری کے بیج، ہانیہ فوراً تڑق کے بولی۔ ہانیہ اندر جاؤ۔ ہانیہ اور تبریز، جن کے درمیان ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا تھا، مزید ایک دوسرے پہ گولہ باری کرتے۔ معاذ نے ہانیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں، ہانیہ منہ بسور کے کہتی، تبریز کو وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتی، پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ان سبھی نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سبھی کی نظریں شدید پریشانی سے زرد پڑتے نہل کے چہرے پہ جا کے رکیں۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ نہل کی زرد رنگت دیکھ کے معاذ نے فوراً اسے تسلی دی۔ ہاں بالکل پریشان مت ہونا نہل، بس کچھ نہیں ہوگا۔ احسان خان تم پہ کیس کر دیں گے اور تمہیں بس کچھ سالوں کی جیل ہو جائے گی، ہے نا معاذ بھائی؟ اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تبریز نے بھی معاذ کے انداز میں نہل کو تسلی دی، جس پہ نہل کا چہرہ جیل کا لفظ سن کے مزید زرد ہوا، جس پہ سبھی لڑکوں نے تبریز کو تیز نظروں سے گھورا، جو فوراً ان سب کی نظروں کے سامنے سے 9-2-11 ہو گیا۔ دیر رات تک ان سبھی نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا۔ احسان خان سے جا کے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں نکلا۔ اگر جو کبھی سکینہ بیگم کو اب یہ پتہ چل جائے کہ نہل احسان خان کا بیٹا نہیں ہے تو وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ بھی اس سے نفرت کریں گی؟ کیا گھر کے سارے افراد اس سے نفرت کرنے لگیں گے، جیسے کہ ابھی تک سب لوگ اس سے کرتے آئے تھے؟ بستر پہ لیٹے کروٹ پہ کروٹ بدلتے اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہے تھے۔ نہل کی اصلیت صرف گھر کے لڑکوں کو ہی پتہ تھی کہ تبریز نے مذاق کیا تھا، مگر بقیہ لوگ اسے سچ میں احسان خان کا پوتا ہی سمجھنے لگے تھے، اور اب اگر اس کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی تو کیا وہ پھر سے دھتکارا جائے گا، جیسا کہ ابھی تک دھتکارا جاتا رہا تھا؟ سچ تو یہ تھا کہ وہ اتنی محبتیں حاصل ہونے کے بعد انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر اس کی قسمت نے ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ لیا کہ اسے منہ کے بل گرانا ہے تو پھر بھلا وہ کیا کر سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی میں ایک بدقسمت انسان تھا جس کی قسمت میں بس ٹھوکر کھا کے گرنا اور ٹھکرائے جانا لکھا تھا؟ وہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں کتار در کتار مخملی کرسیاں دروازے تک رکھی تھیں، جہاں لوگوں کا امٹتا ہوا ہجوم تھا۔ بڑی بڑی حیثیت اور پوسٹ کے لوگ، کیمرہ لیے میڈیا۔ اسٹیج کے وال پہ بڑا سا بینر لگا تھا جس پہ لکھا تھا دی لائف کمپنی آف میڈیسن۔ جی ہاں، آج دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے CEO کو منتخب کیا جانا تھا۔ موجودہ CEO التمش خان نئے CEO کا اعلان کرنے والے تھے، اور انہی بھیڑ میں دور سے دیکھنے پہ نہل انہیں صاف نظر آ رہا تھا، جو معاذ کے ساتھ کافی پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟
نہل کو ڈر تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، کیونکہ ہانیہ کی بنائی ہوئی ویڈیو کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہو چکا تھا۔ معافی مانگنے آئے ہیں، جو حرکت ہم سے انجانے میں سرزد ہوئی اس کی معافی بھی تو مانگنا ہے نا۔ اور ایک بات، کمپنی سے تمہارے لیے کال بھی آیا تھا۔ معاذ آخری بات پہ بے ساختہ ہچکچایا تھا۔ کس لیے کال آیا تھا اور یہ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ معاذ کی بات پہ نہل کا رنگ اڑا تھا۔ وہ تمہیں بلا رہے تھے، معاذ نے نہل کی اڑی رنگت دیکھ کے کہا۔ مگر کیوں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اچھا رکو، میں تبریز کو ڈھونڈوں، اس نے کہا تھا کہ وہ ہم سے یہاں ملے گا۔ نہل مزید کوئی سوال کرتا کہ معاذ وہاں سے غائب ہوا۔ معاذ بھائی، اس نے مڑ کے بے ساختہ دور جاتے معاذ کو پریشانی سے پکارا تاکہ وہ یہاں سے جلد از جلد غائب ہو سکے، مگر سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ کے اس کی آواز گلے میں گھٹی۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، جو اسے بھی دیکھ کے لمحے بھر کے لیے جیسے ٹھٹکی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کی جانب بڑھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ یہاں بھی رخصتی کے لیے گڑ گڑا کے بھیک مانگنے آئے ہو، یا وہ گھٹیا حرکت جو تم نے انجام دی تھی اس پہ اعزازی سند سے نوازے جانے کے لیے آئے ہو؟ اس کی بیوی زہر خند انداز میں ایک مرتبہ پھر جیسے اسے ذلیل کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں خود سے نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے۔ نہل کا لہجہ خود بخود اسے دیکھ کے سپاٹ ہوا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ اب کی مرتبہ اس نے اپنے دل اور وجود میں ہمیشہ کی طرح اسے سامنے پا کے کوئی ہلچل ہوتی محسوس نہیں کی تھی۔ اوہ، تو تم بولنے بھی لگے ہو؟ کیا تمہاری کھوئی ہوئی چابی مل گئی ہے؟ اس کا لہجہ مزید حقارت زدہ ہوا، جس پہ وہ ضبط سے لب بھینچ کے رہ گیا۔ یسیرا، چلیں، ابھی اسٹیج پہ مجھے اناؤنس کر کے بلایا جانے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس اہم موقع پہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ تبھی حدید خان پیچھے سے آتا ان دونوں کے درمیان حائل ہوا، نہل کی جانب دیکھے بنا اس کی بیوی کے سامنے اپنے بازو کا ہلکا کمر پہ بناتا ہوا بولا۔ حدید کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، جیسے اسے یقین تھا اس کی آفر کو ہرگز بھی ٹھکرایا نہیں جانے والا۔ آخر کوئی ٹھکراتا بھی کیوں؟ وہ دی لائف میڈیسن کمپنی کا نیا CEO بننے والا تھا۔ اور تبھی نہل نے دیکھا اس کی بیوی اس پہ ایک حقارت زدہ نظر ڈال کے حدید خان کے بازوؤں کے حلقے میں ہاتھ دے کے آگے بڑھ گئی۔ آنکھیں بھینچ کے اس نے جیسے اپنے اندر کے اشتعال پہ قابو پایا تھا۔ بے شک اس کے اندر بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر ابھی بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کی کوہنی تھام کے اسے غیر مرد کے پہلو سے گھسیٹتا اور وہاں سے لے جاتا، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے ایسا کرنے کے حق سے کبھی نوازا ہی نہیں تھا۔ وہ جلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھے گیا جو اب اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے۔ یسیرا اسٹیج پہ پہنچ کے نہایت ہی غیر محسوسانہ انداز میں حدید کے پہلو سے اپنا بازو کھینچ گئی تھی اور احسان خان کی جانب بڑھ گئی، جو ڈائس پہ موجود مائک کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ البتہ حدید یسیرا کا اس طرح اپنے پہلو سے ہاتھ نکالنا محسوس کر گیا تھا، جس کے سبب اس کی پیشانی پہ لاتعداد بل پڑے۔ چیئرمین احسان خان صاحب، ایک افواہ پچھلے کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ تیسری قطار میں بیٹھے ایک نیوز رپورٹر نے سوال کیا۔ کیا واقعی نہل خان آپ کا پوتا ہے؟ اگر ہے تو پھر موجودہ CEO کون بنے گا، نہل خان یا حدید خان؟ احسان خان پر بقیہ میڈیا نے بھی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کے سوالات سن کے احسان خان کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ میڈیسن کمپنی کا CEO وہی شخص بنے گا جس کے سینے میں ایک درد مند دل موجود ہو، جو میڈیسن کمپنی کے لائق ہو۔ اور آج میں یہاں اعلان کرنے آیا ہوں کہ موجودہ CEO کون ہوگا۔ احسان خان نے اپنی ازلی نرم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہا۔ سر، آپ نے جواب نہیں دیا، نہل خان آپ کا پوتا ہے یا نہیں؟ کہیں وہ کوئی فیک پرسن تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کے اس پوتے کے متعلق تو کبھی کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ یہ اتنے عرصے سے کہاں غائب تھا؟ رپورٹر کے پوچھنے پہ نہل، جس کی نظریں ابھی تک یسیرا پہ تھیں، اپنے متعلق سوال سن کے جیسے اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اس کی نظریں یسیرا سے ہٹ کے احسان خان پہ جا ٹکیں۔ ہال میں موجود سبھی کی طرح وہ بھی منتظر خوفزدہ نظروں سے احسان خان کو دیکھے گیا۔
جی ہاں، نہل خان میرا پوتا ہے، جواب آیا تھا، جس نے وہاں موجود کئی لوگوں کی سانسیں روک دی تھیں۔ ان لوگوں نے رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ حیرانگی سے احسان خان کو دیکھا تھا، جن میں سر فہرست صرف ناہل، یسیرا، معاذ اور تبریز ہی نہیں تھے، بلکہ حدید خان بھی تھا۔ کسی فیملی ایشو کے سبب نہل منظر عام پہ نہیں آ پایا تھا، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اپنا فیملی ایشو آپ لوگوں سے ڈسکس کروں۔ احسان خان کا لہجہ اب کی مرتبہ قطعی تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آنے والا CEO کون ہوگا؟ مس یسیرا حیات، کیا آپ میرے دوسرے پوتے نہل خان کو اسٹیج تک لائیں گی؟ جی؟ یسیرا نے جیسے بے یقینی سے سنا۔ میں نے کہا کہ آپ زحمت کریں گی پلیز؟ یس سر، آف کورس۔ یسیرا ٹھٹک کے ہوش میں آتی فوراً ڈائس سے اترتی نہل کی جانب بڑھی، جو دم سادھے اپنی جانب آتی یسیرا کو دیکھ رہا تھا۔ سارے کیمرے اور لوگ نہل کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، اور نہل حیرت سے گنگ ایک مرتبہ پھر اپنی تقدیر کی نہ سمجھ آنے والی پہیلیوں میں گم تھا۔ اب آپ سب جان گئے ہیں کہ میرے 2 پوتے ہیں، اور آپ کو یقیناً یہ سوال پریشان کر رہا ہے کہ میرے ان 2 پوتوں میں سے کون سا پوتا CEO کے طور پہ چنا جائے گا۔ اور سچ کہوں تو یہ میں بھی نہیں جانتا۔ میرے یہ دونوں پوتوں میں سے کون CEO کے لائق ہے، اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے ان دونوں پوتوں کو ایز اے CEO کمپٹیشن کے طور پہ چنا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جس کی کارکردگی اچھی ہوگی اسے آنے والے مہینے میں CEO کے لیے چنا جائے گا۔ دی لائف میڈیسن کمپنی کے چیئرمین احسان خان کے اس عجیب و غریب اعلان پہ سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ نہ میرا کوئی بھائی تھا، نہ ڈیڈ کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا بیٹا تھا، تو پھر یہ آپ کا نیا پوتا کہاں سے آ گیا؟ حدید خان نہایت ہی شدید غصے میں تھا۔ وہ ٹیبل کے پیچھے پرسکون سے احسان خان سے پوچھ رہا تھا، اگر جھوٹ ہے بھی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہے۔ احسان خان نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، مجھے نقصان نہیں پہنچا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس میں آپ اپنے منہ بولے پوتے کو شریک کر رہے ہیں نا، اس پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ حدید جیسے یہ سن کے مزید غصے میں آتے ہوئے بولا تھا، میں آپ کے حق میں کسی کو شریک نہیں کر رہا ہوں۔ بے شک میری ساری پراپرٹی، بینک بیلنس کے حقدار صرف آپ ہیں، مگر اس کمپنی کے CEO کا حقدار صرف وہ شخص ہوگا جو لائق ہوگا، وہ چاہے آپ ہوں، نہل ہو یا کوئی تیسرا ہو۔ احسان خان نے اب کی مرتبہ نہایت ہی سختی سے کہا تھا، جس پہ حدید نے سختی سے لب بھینچا۔ اچھا، تو کیا وہ آپ کا فیک پوتا مجھ سے زیادہ لائق ہے؟ وہ بھی کیا آکسفورڈ کا ڈگری ہولڈر ہے یا نہایت تجربے کار ہے؟ حدید خان غصے سے احسان خان سے کہہ رہا تھا، اور ایک جانب کھڑی یسیرا جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حدید خان کے اس طرح سے کہنے پہ اس کے اندر جیسے ایک تلخی سی بھری۔ آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اب خود پہ توجہ دینی ہوگی، تاکہ آپ خود کو اس پوسٹ کے لائق ثابت کر سکیں۔ لائق کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں ہوں لائق۔ آپ کے اجڑ سے نظر آتے فیک پوتے سے کہیں زیادہ لائق نظر آتا ہوں میں۔ حدید خان نے نہل کو دیکھا، جو شکل اور حلیے سے اس پوسٹ کے لائق تو دور، وہ تو صحیح سے ایجوکیٹڈ بھی نہیں لگتا تھا، اور اس کے گرینڈ پا ایک ایسے شخص کو اس کے برابر کمپٹیشن پہ لا کے کھڑا کر رہے تھے جو اس کے برابر تو دور کی بات، اس کمپنی کے ادنا سے ادنا ورکر کے بھی برابر نہیں لگتا تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کمپنی کا CEO تو میں ہی بنوں گا۔ اپنا حق میں کسی دوسرے کو لینے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حدید غصے سے کہتا، ٹیبل پہ رکھا اینٹیک واز ہاتھ سے گراتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ یسیرا، پلیز نہل خان کو بلوا دیں۔ احسان خان کے تھکے تھکے سے لہجے میں کہنے پہ یسیرا غصے سے باہر کی جانب بڑھی تاکہ نہل کو بلا سکے جو اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ نہل خان، آپ کو آپ کے گرینڈ پا بلا رہے ہیں۔ آفس سے باہر تبریز اور معاذ کے ساتھ پریشان کھڑے نہل سے اس نے نہایت چبھتے لہجے میں کہا، جاؤ جاؤ اپنے دادا کے پاس جاؤ۔ تبریز نہل کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ وہ تو نہل ہی جانتا تھا کہ یسیرا حیات نے کس کاٹ دار لہجے میں اسے یہ کہا تھا۔ تو مبارک ہو،
تم کامیاب ہو گئے اپنی گھٹیا پلاننگ میں. آخر محنت بھی تو کافی کی ہوگی تم نے, نہیں؟ نہل نے جیسی آفس روم کا دروازہ وا کیا, یسیرا نے تلخ لہجے میں کہا, جس پہ نہل رکتا خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا. میں تو تمہیں بے وقوف سمجھتی تھی, مگر تم تو نہایت مکار نکلے اور اپنی مکاری میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن میں تمہیں بتا دوں, تم مزید اس سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جس طرح سے میں نے خود کو تم سے بچایا ہے, اسی طرح سے میں اس کمپنی کو بھی بچاؤں گی. صرف تیسرے دن تم یہ کمپنی اور میری لائف دونوں سے نکل جاؤ گے, اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے. یسیرا اس کی آنکھوں میں وارننگ دیتی نظروں سے دیکھتی تنفر بھرے انداز میں کہہ کے واپس پلٹ گئی تھی. وہ تھکا تھکا سا اندر کی جانب بڑھا. مبارک ہو نہل. اسے دیکھ کے احسان خان نے دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہا, آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے جھوٹ کو سچ کیوں بنایا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے, جس پہ وہ حیران ہوا تھا. کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں, میں وہیں پہ تھا جب آپ نے سوسائڈ کی کوشش کی تھی. احسان خان کی بات سن کے ایک لمحے کے لیے جیسے نہل ساکت ہوا. تو آپ مجھ پہ ترس کھا رہے ہیں؟ اگلے ہی پل جیسے وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بولا, ہاں وہ اسی لائق تھا کہ اس پہ ترس کھایا جائے. میں کیوں ترس کھاؤں گا آپ پہ؟ کیا آپ اپاہج ہو؟ اور آپ یقین مانو نہل کہ میں اپنی یہ کمپنی کسی کو ترس کھا کے تو ہرگز نہیں دوں گا. احسان خان گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے. تو پھر یہ کیا ہے سر؟ اب کی مرتبہ وہ ایک بار پھر حیران ہوا تھا. یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے, ایک چانس ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ کی قسمت, جس سے آپ کو کافی شکایت ہے, اس نے آپ کو یہ چانس دیا ہے اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنے کا, زمین سے آسمان تک پہنچنے کا موقع. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس موقع کا استعمال کس طرح کریں گے. احسان خان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے, جو حیرت زدہ سا ان کی بات سنے گیا. مگر سر میں اس لائق نہیں ہوں. میں نے تو اپنی 12th بھی پاس نہیں کی. میں کیسے؟ وہ اگلے ہی پل اداس اور نا امیدی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا. بھلا اب اس کی قسمت اس کا ساتھ دے بھی تو کیا فائدہ, کیونکہ اب وہ اس لائق نہیں تھا کہ اپنی قسمت کا ساتھ دے سکے. اسی لیے آپ کے پاس 30 دن ہے کہ آپ خود کو اس لائق بنائیں کہ ہر کوئی یہ کہنے لگے کہ اس کمپنی کا CEO آپ سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مگر کیسے سر؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کا CEO بن جاؤں؟ وہ ششدر سا پوچھ رہا تھا. بھلا اس جیسا ان پڑھ جسے CEO کے معنی بھی معلوم نہ ہو, وہ کیسے اتنی بڑی پوسٹ پہ فائز ہو سکتا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قسمت ہی سب کچھ کرے گی؟ نہیں, وہ کہتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے. قسمت صرف آپ کو موقع دے گی, جو وہ ہر کسی کو دیتی ہے. اب اس موقع کو استعمال کر کے ناممکن نظر آتی کامیابی تک کا راستہ بنا کے وہاں پہنچنا ہمارا کام ہوتا ہے. کبھی بھی کسی کو اس کی قسمت کامیابی تک نہیں پہنچاتی, وہ صرف موقع فراہم کرتی ہے. انتھک محنت اور لگن انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے. نہل مبہوت سا ہو کے ان کی بات سن رہا تھا, جو بالکل کتابی بات تھی مگر 100% حقیقت میں مبنی تھی. اسی طرح نہل آپ کو آپ کی قسمت نے ایک موقع دیا ہے. اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح ناممکن نظر آتے کامیابی تک اپنا راستہ بناتے ہیں اور خود کو ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کے نظریات کو بدلتے ہیں کہ آپ بدقسمت نہیں ہیں. احسان خان کی بات سن کے نہل کی آنکھیں بھر آئی تھیں. کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے کوشش کرنی چاہیے؟ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ بالکل آپ کو کوشش کرنی چاہیے, چاہے آپ کامیاب ہوں یا چاہے نہ ہوں. احسان خان جیسے نہل کے دل میں چلنے والی ساری بات جانتے تھے. اگر آپ نے اس موقع کا استعمال نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا جب آپ خود سے نظریں نہیں ملا پائیں گے, خود کو معاف نہیں کر پائیں گے. کیونکہ انسان کا سب سے بڑا حق خود پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرواہ کرے, اپنا خیال رکھے, خود سے انصاف کرے, خود سے محبت کرے. جو خود کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی کسی اور کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. احسان خان کی آخری بات پہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا.
पहली मर्तबा उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया था। उस पर तो कोशिश करना फ़र्ज़ था, फिर चाहे कंपनी के लायक हो या ना हो, फिर चाहे उसे कंपनी मिले या ना मिले, मगर एक मर्तबा वो कोशिश ज़रूर करने वाला था, ये जाने बगैर कि चाहे किस्मत उसका साथ कितना ही क्यों ना दे दे, कामयाबी तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एक नामुमकिनात नामी आग का दरिया होता है जिसको पार करके बहुत कम लोग कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, मगर वो लोग खुशकिस्मत लोगों में से नहीं होते। वो लोग मेहनती होते हैं, वो जुनून वाले होते हैं, क्योंकि कामयाबी कभी भी खुशकिस्मती पे मबनी नहीं होती, वो मेहनत और लगन पे होती है जो इंसान को निखारती है, उसके अंदर टैलेंट पैदा करती है। और जब इंसान इस कदर टैलेंटेड हो जाता है तो कामयाबी को उस इंसान के कदमों में आके गिरने से कोई भी रोक नहीं पाता। तुगलक हाउस में जश्न मनाया जा रहा था। जाहिर है वजह नहल था। सब उसे आके मुबारकबाद और तहाइफ पेश कर रहे थे, जिसके सबब नहल शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। उसे तो बस यूं ही ट्रायल पे कुछ दिनों के लिए CEO बनाया जा रहा था और उसके बाद ज़्यादा गालिब गुमान यही था कि वो नाकाम हो जाता। मगर तुगलक हाउस के हर फर्द को यकीन था कि आने वाले महीने में नहल ही कंपनी का फॉर एवर CEO बनने वाला था। मेरा बच्चा, मैं जानती थी ये इसी लायक है, ये इतनी बड़ी कंपनी का CEO बनेगा, इतना काबिल है, मगर सादगी से कितनी रहता है, घुमंड तो नाम का नहीं है इसमें। लगता ही नहीं है कि इसके दादा इतने अमीर कबीर हैं। ऐसे बच्चे तो आजकल नज़रों से गुजरते ही नहीं हैं। सकीना बेगम नहल को अपने पहलू में दबोचे बैठी हुई थी और उसकी तारीफ में रब्तुल लिसान थी, और साथ ही नहल की खाली होती प्लेट में लवाजिमात का ढेर डालती जा रही थी। नहल अभी तक इतना खा चुका था कि उसे लग रहा था कि अब उसके पेट ने फट जाना है। उधर उनकी हर बात पे तमाम खवातीन नहायत जी जान से ईमान ला रही थी। और इधर हमारे बच्चों को देख लो, मजाल है जिसमें काबिलियत की अलिफ बे भी पाई गई हो। अब वो घूरते हुए तुगलक हाउस के लड़कों को घूर रही थी जो हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। हाँ हाँ, हंसी ठिठोल के कीटाणु न जाने कहाँ से घुसा लिए इन लोगों ने। कोई एक भी ऐसा नहीं है इन ललायकों में जो पढ़ लिख के बड़ा अफसर ही बन गया हो। सभी निकम्मे माज के गैराज में भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े हैं जिन्हें माज हाँकता रहता है। ताई अम्मी सकीना बेगम की लान तान पे वो सभी चुप होते हुए मुंह लटका गए थे। मगर ताई अम्मी, मैं थोड़ी हूँ भाई की, चुप कर जा, जैसे मैं जानती नहीं कि तू दवाई की कंपनी में चपड़ासी है। इससे पहले कि तबरेज़ वावेला करता, ताई अम्मी ने बुरी तरह से तबरेज़ की इज्जत को तार तार किया, जो अपना सा मुंह लेके रह गया। और साथ ही जैसे उसकी निगाह अपनी जगह खी खी करती हानिया पे पड़ी तो जैसे उसका खून ही खोल उठा था। अब ताई अम्मी के साथ साथ बाकी अम्मियाँ भी शुरू हो चुकी थीं। उन सब की जी भर के इज्जत करने के बाद सीने में ठंडक लिए वो सभी अपने अपने कमरों में सुधार गईं। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? अली के पूछने की देर थी कि सभी ने नहल को बुरी तरह से घूरना शुरू कर दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। नहल उनके तेवर देख के बुरी तरह से घबराया। तो फिर एहसान खान ने क्यों इस बात की तस्दीक की कि ये न्यूज़ सच है? वो सभी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि वो मुझे मौका देना चाहते थे। नहल की बात पे भी उन सब की हैरानी ख़त्म नहीं हुई थी। तो क्या वो तुम्हें जानते हैं? अफ़ान ने पूछा। हाँ, ऐसा है कुछ, वो धीमे लहजे में बोला। उसकी सुसाइड वाली कोशिश को सिर्फ माज ही जानता था। जब भी मैं कहूँ, मगर क्या एहसान खान अपने पोते हदीद खान के ऊपर नहल को फौकियत देंगे? समीर ने उन सभी की तरफ देखते हुए पूछा। नहल के न्यूली दादा जान को आखिर क्या समझते हो तुम लोग? वो बाकी बहुत ग्रेट इंसान है। मैं उनसे बुरी तरह मुतासिर हूँ। नहल ही क्या, अगर कोई फ़कीर ही क्यों ना होता और वो हदीद खान से ज़्यादा कंपनी के लिए फ़ायदेमंद और लायक होता तो एहसान खान उसी को कंपनी का CEO बनाएंगे। तबरेज़ ने फ़ौरन कहा था। तो फिर कंपनी का CEO बनने के लिए हमारे नहल को हदीद खान से ज़्यादा लायक बनना होगा? अरबाज ने पूछा। मगर सच ये है कि मैं हरगिज़ भी हदीद खान से ज़्यादा लायक नहीं हूँ, बल्कि कम भी लायक नहीं हूँ, नहल ने फ़ौरन कहा, क्योंकि वो हदीद खान को देख चुका था जो हर लिहाज से उससे बेस्ट नज़र आता था।
ایجوکیشن میں، تجربے میں، اعتماد میں، اسٹائل وجاہت میں نہل خان اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر نہیں ہو تو بن جاؤ گے، معاذ نے جیسے تسلی دی۔ مگر کیسے؟ اس نے نا سمجھی سے پوچھا۔ ہم کس مرض کی دوا ہیں جانے یار، تبریز نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اور پھر نہل کو اگلے ہی دن پتہ چل گیا کہ تبریز کس دوا کا ذکر کر رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے نہل کو ایک مہنگے سیلون کے حوالے کیا، پھر ان سب نے مل کے نہل کے لیے شاپنگ کی، اور پھر نتیجہ سامنے تھا۔ لیٹسٹ ہیئر سٹائل کے بالوں کو جیل سے جمائے، کل تک بے ترتیب سی نظر آتی بیئرڈ آج نہایت اسٹائلش انداز میں نظر آ رہی تھی، جو اس کے چہرے پہ بہت سوٹ بھی کر رہی تھی۔ گرے ٹراؤزر پہ وائٹ شرٹ اور نیوی بلیزر کے ساتھ پاکٹ اسکوائر اور ڈبل مونک شوز میں اس کی پرسنالٹی ایک دم بدل سی گئی تھی۔ اسے جس نے دیکھا ایک لمحے کے لیے حیرت سے دنگ ضرور رہ گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے جب خود کو تیار ہو کے آئینے میں دیکھا تو اس سے خود یقین نہیں آیا کہ یہ وہی تھا جو اتنا اچھا بھی لگ سکتا تھا۔ ہائے میرا بچہ، کتنا سونا لگ رہا ہے، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ سکینہ بیگم تو اس کی بلائیں لیتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی، جبکہ نہل سرخ سا ہوئے جا رہا تھا۔ ہانیہ نے نہل کی کئی ویڈیوز لیں، یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ ڈال دی۔ بس اب تھوڑی سی باڈی کی ضرورت ہے، پھر حدید خان کیا، سارے ہی خان ہمارے نہل خان کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ لڑکیاں تو دور، میں خود سب سے پہلے نہل پہ قربان ہو جاؤں گا۔ جب سب لڑکوں کے جھرمٹ میں وہ کمپنی سے پک کرنے کے لیے آئی کار تک گیا تو تبریز نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی سنجیدگی پہ سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ سو یہ طے رہا کہ کل سے نہل جم جوائن کر رہا ہے۔ بقول تائی امی، میرے نکمے بھائیو، نہل کا نام کسی جم میں لکھوا دو۔ تبریز شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اعلان کرنے کے انداز میں کہتا نہل کے ساتھ کار میں جا بیٹھا۔ نہل بے شک ظاہری طور پہ مکمل بدل چکا تھا، لیکن اندر سے ابھی بھی وہ پرانا نہل ہی تھا۔ اعتماد سے آری، سادہ سا، گاؤں کا پینڈو، 12th فیل۔ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ جیسے ہی کمپنی کے اندر گیا، واچ مین نے اٹھ کے ہاتھ پیشانی تک لے جاتے ہوئے اسے سلام کیا، جس پہ جواباً نہل نے بھی گھبرا کے ہاتھ پیشانی تک اٹھا کے جواب دیا۔ واچ مین کے ساتھ ساتھ پیچھے سے آتے کئی کمپنی ورکرز نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ حدید خان ہے جنہیں آپ پہلے سے سب جانتے ہیں، اور یہ ہیں نہل خان جن سے آپ سب پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں۔ اگلے 30 دنوں کے بعد 31ویں دن یہ فیصلہ ہوگا کہ یہاں کا CEO کون بنے گا۔ جس کے پاس زیادہ ووٹس ہوں گے وہ یقیناً ونر ہوگا، اور تب تک آپ اپنے ان دونوں ہی کینڈیڈیٹس کو اپنا باس سمجھیں گے۔ بڑے سے ہال میں جہاں تمام آفس ورکرز مجتمع تھے، احسان خان سب سے کہہ رہے تھے۔ ان کی ایک جانب نہایت ہی پر اعتماد، اسٹائلش اور ہینڈسم سا حدید خان پیشانی پہ بل ڈالے کھڑا تھا، اور دوسری جانب گھبرائے ہوئے تاثرات کے ساتھ نہل، جو بلا شبہ ہینڈسم نظر آ رہا تھا، مگر اعتماد کے فقدان کی وجہ سے اس کی ساری پرسنالٹی حدید خان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہاں موجود ہر کوئی جیسے آج سے ہی جان گیا تھا کہ آج سے 30 دن کے بعد 31ویں دن دی لائف کمپنی آف میڈیسن کا CEO کون ہو سکتا تھا۔ اب آپ سب اپنے اپنے کام پہ جا سکتے ہیں۔ احسان خان کے کہنے پہ وہ سبھی حدید خان کے لیے پسندیدہ اور نہل خان کے لیے سپاٹ اور ناگواری ملے جذبات لے کے اپنے اپنے کام کی جانب لوٹ آئے۔ تمہیں نہیں لگتا یہ چیئرمین سر کا دوسرا پوتا عجیب سا ہے؟ ایک گرل ورکر نے کہا۔ تم بے وقوف کیوں نہیں کہتی؟ بے وقوف سا ہے۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اور اس کمپنی کو ہینڈل کرنا کسی خوفزدہ اور بے وقوف سے مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس ورکر کی بات سن کے دوسری منہ پھٹ سی لڑکی نے کہا تھا، جسے وہاں موجود سب نے سنا تھا۔ ہانیہ، تم اپنے نادر خیالات اپنے تک ہی رکھو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایسے پھپھے کٹنی کی طرح اپنے گھٹیا خیالات کا اظہار کر کے یہ مت ثابت کرو کہ تم کتنی کمال کی گھٹیا عورت ہو۔ پیچھے سے آتی آواز پہ وہ فوراً پلٹی۔ تم نے مجھے عورت کہا؟ کیا میں تمہیں عورت نظر آتی ہوں؟ وہ بری طرح تبریز پہ غر آئی تھی۔ ہاں تو اور کیا،
تم عورت ہو تو عورت ہی نظر آؤ گی نا، مرد تھوڑی نظر آؤ گی، تبریز نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے پوچھا تھا، جس پہ وہ مزید چراغ پا ہوتی تبریز کو دھمکیاں دیتی اپنی پلیس کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں تبریز کی بات پہ سبھی ورکرز مسکراتے ہوئے اپنی اپنی چیئرز کی جانب بڑھے۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، مجھے یہ سبھی ہانیہ نام کی خواتین قطعی زہر لگتی ہیں، کیونکہ یہ نہایت زہریلی ہوتی ہیں، ایناکونڈا سے زیادہ زہریلی۔ یاد رکھنا بھائیو، بچ کے رہنا اس نام کی عورتوں سے۔ تبریز کے با آواز بلند کہنے پہ سبھی مختلف کمنٹس کر کے ہنسنے لگے، اور ہانیہ نام کی ورکر دانت پیس پیس کے اسے کوسے جا رہی تھی۔ یسیرا آپ آج سے نہل کی سیکرٹری ہیں، ورکرز کے جانے کے بعد احسان خان نے ان سے کچھ فاصلے پہ پیچھے کھڑی یسیرا کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پہ یسیرا نے نہایت ہی مشکل سے اپنے اندر ابھرتے شدید ناپسندیدگی کی لہر کو قابو کیا تھا۔ لیکن گرینڈ پا، میں چاہتا ہوں کہ مس یسیرا میری سیکرٹری بنے۔ حدید خان نے فوراً آبجیکشن اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا۔ یس سر، مجھے بھی سر حدید کی سیکرٹری بن کے خوشی ہوگی کہ میں کسی قابل شخص کی سیکرٹری ہوں، ایک استہزائیہ نظر نہل کے فخ پڑتے چہرے پہ ڈالتے ہوئے یسیرا نے کہا تھا۔ لیکن آپ کی زیادہ ضرورت نہل کو ہے، حدید کی سیکرٹری کے فرائض مس خانم انجام دے دیں گی۔ احسان خان کے کہنے پہ سب کی نگاہ سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی پہ گئی جس کا نام خانم تھا۔ ان کے دیکھنے پہ وہ مسکرائی۔ حدید خان ناراضگی سے احسان خان کو دیکھ کے جا چکا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہل کی مدد کریں گی، وہ یہاں پہ نیا ہے، احسان خان یسیرا کو کہہ کے جا چکے تھے۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا، اور یہ تو قطعی مت سوچنا کہ میں تمہاری کوئی مدد کروں گی۔ پہلے کمپنی، اب یسیرا۔ حدید خان شدید غصے میں تھا۔ میں اس شخص کو مزید 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا جو میری چیزوں کو ہتھیاتا چلا جا رہا ہے۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ غصے سے چیخا تھا۔ ایک میٹنگ بلاؤ۔ حدید جیسے کچھ سوچتا ہوا پلٹ کر مس خانم کی جانب مڑا، جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یس سر۔ اپنی جانب حدید کو مڑتا دیکھ کے وہ الرٹ ہوئی۔ مگر اس سے پہلے ایک بات جان لو، اگر تم یہاں صرف میری بن کے رہ سکتی ہو تو ہی رہو، ورنہ اگر یہاں اس لیے کھڑی ہو کہ گرینڈ پا کی وفاداری کر سکو تو میں تمہیں یہاں سے دفع ہونے کے لیے ایک موقع دیتا ہوں۔ حدید سرد لہجے میں خانم کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں سر صرف آپ کی وفادار رہوں گی، خانم ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، تو پھر جاؤ ٹیم لیڈرز کی ایک میٹنگ ارینج کرو۔ اس میٹنگ کا نام ہوگا انٹروڈکشن ود دا CEO۔ حدید خانم کو بغور دیکھتا ہوا بولا تھا۔ یس سر۔ خانم حامی بھرتی ہوئی فوراً ہی باہر کی جانب بھاگی۔ ہز لینگویج اینڈ باڈی لینگویج شورلی گیو ہم اوے۔ خانم کے جانے کے بعد وہ پورے یقین سے بڑبڑایا تھا۔ کمپنی میں 10,000 امپلائیز کام کرتے ہیں، 1000 یہاں کام کرتے ہیں، باقی سب فیکٹریز اور اسٹور وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ یسیرا پیشانی پہ لا تعداد ناگواریت کے بل سجائے نہل کا آفس ٹور کروا رہی تھی، جو یقیناً وہ نہایت مجبوری کے تحت کر رہی تھی۔ کل تک وہ جسے حقیر اور نیچ سمجھتی تھی، آج وہ اس کا باس بن کے بیٹھا تھا۔ قسمت کی اس ستم ظریفی پہ وہ سخت تلملائی ہوئی تھی۔ یہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہے، کمپنی کا سارا ایڈمنسٹریشن کا کام یہاں ہوتا ہے، وہ آفس کے ایک بڑے سے ہال میں رکتے ہوئے کہہ رہی تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے کیبنز بنے ہوئے تھے اور اپنے اپنے کیبن میں سارے ورکرز کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ یسیرا کے پیچھے خاموشی سے چلتے نہل کو ایڈمنسٹریشن کا مطلب قطعی نہیں پتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دھیرے سے تبریز کا دیا ہوا سیل فون نکالتا ایڈمنسٹریشن کو گوگل کرنے لگا۔ تبریز نے یہ سیل فون نہل کو دیا ہی اس لیے تھا کہ جب وہ کچھ نہ سمجھ سکے تو گیانی میانی بابا گوگل سے فوراً رابطہ کرے، یا پھر گوگل بابا کے چیلے تبریز سے۔ ایڈمنسٹریشن کو گوگل مت کرو، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو آتھرائز کرنا۔ یسیرا نے جیسے ہی گردن موڑی تو وہاں نہل کو سیل فون پہ جھکے دیکھ کے تلخی سے کہا، جس پہ نہل گھبرا کے سر اٹھا کے سرس بات میں ہلا گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ سمجھ گیا ہے۔ لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ آتھرائز کو بھی گوگل کر کے دیکھے۔ صرف لباس اور حلیہ بدلنے سے یہ نہیں بدل جائے گا کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو۔
تم اپنی جہالت کو اپنے کپڑوں کے ذریعے چھپا نہیں پاؤ گے، اس کا اندازہ تمہیں بھی بہت جلدی ہو جائے گا۔ یسیرا اس تک آتی نفرت سے ایک ایک لفظ چبا کے اس سے کہہ رہی تھی، تم حدید خان سے کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے، اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ تم جیسا فراڈ جیتے۔ خاموشی سے یسیرا کی بات سنتے نہل نے اب کی مرتبہ اپنے اندر ناگواریت کی لہر کو دوڑتا پایا تھا۔ اس کی بیوی ہو کے وہ کسی اور مرد کی جیت کی متمنی تھی۔ وہ اسے بے شک لاکھ برا کہتی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص ایک عام سا مشرقی مرد تھا، وہی عام سا مرد جو اپنی عورت کے منہ سے کسی غیر مرد کی بات کبھی برداشت نہیں کر پا سکتا، چاہے ان کے درمیان تعلقات کیسے بھی ہوں۔ اگلے ہی پل نہل کا چہرہ سپاٹ ہوا، تبھی وہاں اناؤنس ہونے لگا جس میں سارے امپلائیز کو انٹروڈکشن آف CEO میٹنگ کے لیے جمع ہونے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ابھی تک صرف میں جانتی تھی تمہاری اصلیت، اب پوری کمپنی جان جائے گی، یسیرا انتہائی استہزائیہ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ صحیح کہا تھا یسیرا نے کہ لباس اور حلیہ تبدیل کر لینے سے سب کچھ بدل نہیں جاتا، اور یہ بھی صحیح کہا تھا کہ اس کی اصلیت اب پوری کمپنی جان جائے گی۔ روم میں جیسے ہی حدید خان انٹر ہوا، تمام امپلائیز چیئر سے کھڑے ہو کر اسے دیکھ کر نہایت جوش اور پسندیدگی سے تالیاں پیٹنے لگے۔ حدید خان کا اسٹائل، باڈی لینگویج، اعتماد، بے نیازی اسے کسی سحر انگیز شخصیت میں ڈھالتی تھی، جس کا سحر سر چڑھ کے امپلائیز پہ بول رہا تھا۔ اور جب اس نے مسکراتے ہوئے پر اعتماد سے لہجے میں مائک میں انہیں ایک موٹیویشنل اسپیچ دی تو وہ سبھی جیسے اس کے دیوانے ہو گئے۔ بلا شبہ وہ بہتر بولنے والا تھا۔ سبھی ورکرز کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مستقبل میں باس کی شکل میں کسے دیکھنا چاہتے تھے۔ لمبی سی میز کے دائیں جانب پہلی کرسی پہ بیٹھا نہل بھی اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ بے شک حدید ایک قابل باس تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حدید خان سے وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا تھا۔ حدید خان کی اسپیچ ختم کرنے پہ ایک مرتبہ پھر تالیوں کا شور پڑا جو پہلے سے زیادہ پرجوش اور جوش لیے ہوئے تھا۔ حدید خان اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سبھی نہل کی جانب دیکھنے لگے۔ نہل نے ان سبھی کو اپنی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ سر، اب آپ کی باری ہے، یسیرا نے دانت پیس کے اس سے کہا، جس پہ نہل کے ہوش اڑے۔ کیا اسے بھی حدید کی طرح اسپیچ دینی ہوگی؟ اس کے پیٹ میں مڑوڑ سے اٹھنے لگے۔ نہیں، یہ تو وہ کبھی نہیں کر سکتا، نہ اسے اچھے سے انگلش آتی ہے اور نہ بولنا آتا ہے۔ ان سبھی کو اپنی جانب منتظر نظروں سے دیکھتے پا کے اس کا دل کیا کہ کاش اسے کوئی جادو آتا ہو جس سے وہ غائب ہو پاتا۔ پھر اس کا دل کیا کہ CEO کی پوسٹ اور قسمت کو بھاڑ میں جھونکے اور چلتا بنے۔ سر پلیز، اب کی مرتبہ یسیرا کا دانت پیسنا سبھی نے محسوس کیا تھا۔ حدید خان ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ورکرز دلچسپی سے نہل کے گھبرائے اور سہمے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ ورکرز کے ساتھ اپنی چیئر پہ بیٹھا تبریز نہایت پریشانی سے نہل کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ نہل کبھی بھی اچھا نہیں بول سکتا، بلکہ وہ تو بولتا ہی نہیں تھا۔ اس کی خصوصیت تو سننا تھی۔ پہلے ہی ٹاسک میں نہل خان بری طرح سے ہارنے والا تھا۔ ورکرز جو پہلے ہی اس کی جانب سے تذبذب میں مبتلا تھے، وہ شور ہونے والے تھے کہ انہیں کسے ووٹ دینا تھا۔ نہل، اٹھ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ پیچھے کھڑی یسیرا نہل کے قریب جاتی، اس کے کان میں ہلکا سا جھکتی جیسے دھیمے سے غرائی تھی۔ اگلے ہی پل سبھی نے دیکھا کہ نہل فوراً چیئر سے اٹھا اور گھبراہٹ میں ڈائس تک جاتا لڑکھڑایا۔ امپلائیز کے چہرے پہ مزہ لینے والی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس کے لیے کسی نے اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے کی زحمت نہیں کی تھی، سوائے تبریز کے، جسے محسوس کر کے نہل کا چہرہ مزید فک ہوا تھا۔ 30 دن بھول جاؤ، یہ 3 دن بھی یہاں رہا نا تو کمپنی بند ہو جائے گی۔ ہانیہ نے زرد چہرہ لیے مائک کے سامنے پچھلے 3 منٹ سے ہونک بنا کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے اور بند کرتے نہل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مس یسیرا، میری بات سنیں۔ حدید نے پریشان سی نہل کو دیکھتے یسیرا کا دھیان بھٹکانے کے لیے آواز دی۔ یس سر۔ یسیرا حدید کے پاس جاتی اس کی بات سننے کے لیے ہلکا سا اس کی جانب جھکی۔
سر آپ کو کچھ کہنا بھی ہے یا آپ یوں ہی ہمیں گھورنا چاہتے ہیں؟ نہل جو غائب دماغی سے گنگ سا پچھلے 5 منٹ سے سامنے ورکرز کو گھورے جا رہا تھا اور کچھ کہنے کی ناکام سی کوشش میں مبتلا تھا، کسی ورکر نے اس پہ طنز کیا۔ نہل کا دل کیا یا تو زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایسا نہیں لگتا سر کہ آپ اپنے گھر کا راستہ بھول کے یہاں آ گئے ہیں؟ ہانیہ کی تمسخرانہ آواز پہ تبریز اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ نہل مزید ہارتے وجود چکراتے سر کے ساتھ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتا اسے یسیرا دکھی جو جھک کے حدید سے مسکرا کے بات کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل ایک غیرت کی آگ تھی جو اس کے اندر سلگ اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول گیا کہ وہ کہاں اور کیوں کھڑا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پکڑ سامنے موجود سینے تک آتے مائک لگے ڈیسک پہ سخت ہوئی۔ دنیا کے کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی ایسے ویلے نکمے کم عقل نکٹو نالائق کو نہیں دیں گے۔ منحوس نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا گیا۔ ماں ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے اسے پڑھاتی رہی کہ یہ کچھ بڑا کرے گا، مگر اسے لور لور گھومنے سے فرصت جو نہ تھی۔ اپنی ماں کو بھی ہارٹ اٹیک دے گیا۔ اللہ ایسی اولاد سے تمام والدین کو محفوظ رکھے۔ ساتھ ہی اس کے کان میں اپنی سگی تائی اماں کے نفرت اور حقارت زدہ الفاظ گونجنے لگے۔ انسان کا سب سے بڑا حق خود کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرواہ کرے، اپنا خیال رکھے، خود سے انصاف کرے اور دوسروں سے بھی کروائے، خود سے محبت کرے۔ جو خود کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے یسیرا کو دیکھے جا رہا تھا جب اس کے دماغ میں احسان خان کی آواز گونجی تھی۔ میرا نام نہل خان ہے۔ میرے پاس کوئی لمبی چوڑی ڈگری نہیں ہے، نہ مجھے اچھا بولنا آتا ہے کیونکہ میں کم بولتا ہوں۔ اگلے ہی پل نہل مائک کو ہاتھ سے ٹھیک کر کے اپنے لبوں تک لاتا نہایت ہی ٹھہر ٹھہر کے کہنے لگا۔ وہ قطعی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اپنے اندر سلگتی آگ کے سبب وہ بول رہا تھا، اور وہ آگ تھی ڈی گریڈ کیے جانے کی، تحقیر کیے جانے کی۔ لوگوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا، اس کی تحقیر اور تضحیک کی تھی، جس میں اپنے پرائے سبھی شامل تھے، بلکہ پرائے سے زیادہ اپنے تھے۔ اور اس نے 1000 دکھ پہنچنے کے باوجود کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ کبھی اس نے خود کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ جب خود اس نے اپنی ذات کو محسوس نہیں کیا تھا تو لوگوں سے کیا کرواتا؟ جب وہ خود اپنے آپ سے ناانصافی برتتے جا رہا تھا تو لوگوں سے خود کے لیے انصاف کیسے طلب کرتا؟ اس نے خود سے ذرا سی بھی محبت نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی خود کا حق ادا نہیں کیا تھا کہ وہ کس لائق ہے، وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے۔ جب وہ خود کو کوئی ویلیو نہیں دے پایا تو دوسرے اسے کہاں سے دیتے ہیں؟ اس نے ہمیشہ خود کو قسمت کے دھارے پہ چھوڑا تھا کہ وہ بدقسمت ہے۔ اس نے اپنی پرواہ کبھی نہیں کی تھی، مگر آج پہلی مرتبہ جب اس کی بیوی اس کی موجودگی میں کسی اور کو اہم رکھ رہی تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مگر بس اب مزید نہیں۔ حالانکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے بولنا سیکھنا چاہیے تھا۔ بہت کچھ سیکھنے کی لسٹ میں میں نے اسے بھی شامل کر لیا ہے۔ میں آپ سب کو متاثر کرنے کے لیے لمبے چوڑے جملے قطعی نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں بولنے سے زیادہ کر دکھانے پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ مجھے میرے لفظوں سے نہیں، میرے کام سے جانیں گے۔ نہل نے جس طرح سے غیر متوقع اپنی سپیچ کو شروع کیا تھا اسی طرح سے اس نے ختم بھی کر دیا، اور کسی پہ بھی ایک نگاہ ڈالے بنا وہ روم سے نکل گیا۔ ورکر سے لے کے یسیرا تک حیرت زدہ کھڑے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی نہل سے اتنا اچھا بولنے کی امید نہیں رکھتا تھا۔ بنا ہچکچائے، پورے اعتماد سے وہ کہہ گیا تھا کہ وہ اچھا نہیں بولتا، لیکن پھر وہ کیسے لفظ تھے جن سے سبھی امپلائیز نے اپنے دل کو ان لفظوں کے زیر اثر بدلتا محسوس کیا تھا۔